بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سکون قلب صرف اللہ کی یاد میں ہی پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور اگر لکھنے بیٹھیں تو انگلیوں میں لرزش پیدا ہو جائے۔ اس واقعہ میں بتایا جائے گا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کی لفت جگر کو کئی دنوں کی بھوک اور پیاس نے ستایا تو انہوں نے کیا کیا۔ ناظرین کرام، مدینہ کی چل چلاتی دھوپ میں ایک شخص مسجد نبوی کی طرف رواں دواں ہے جو بھوک و پیاس سے نڈھال ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ان کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوتی ہے جو خود بھی بھوک کی شدت سے بے حال ہے۔ یہ دونوں حضرات آگے بڑھتے ہیں تو ایک عظیم الشان شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے۔ تینوں حضرات کو ایک ہی طرح کا مسئلہ درپیش ہے، یعنی بھوک و پیاس کی شدت۔ یہ تینوں حضرات ایک ایسے شخص کے گھر پہنچتے ہیں جو ان تینوں حضرات کی تعظیم و تکریم دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے، اور ان تینوں حضرات کی آمد سے اس قدر خوش ہو جاتا ہے کہ فوراً ایک بکری کو ذبح کرتا ہے اور طعام کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ گوشت کو پکنے میں ابھی کچھ وقت ہے تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے باغیچے جاتا ہے اور کھجور کے کچھ خوشے لے کر آ جاتا ہے اور مہمانوں کے حضور پیش فرما دیتا ہے۔ کچھ وقفہ گزرتا ہے، گوشت اور روٹیاں بھی تناول کے لیے تیار ہو جاتی۔ قبل اس کے ابھی یہ مہمان حضرات نوش فرماتے، گوشت کی چند بوٹیاں اور ایک روٹی میزبان کی معرفت ایک فاقہ کش خاتون کو بھیجا جاتا ہے جو کئی دنوں سے بھوک و فاقہ سے نڈھال ہے۔ یہ دل کو چھو لینے والا واقعہ کوئی معمولی اور غیر معروف لوگوں کا نہیں بلکہ ان عظیم الشان شخصیتوں کا ہے جن کی بے پناہ ایثار و قربانی، انتھک محنت و مشقت نے اسلامی پرچم کو بلند کیا، جو آج تک پورے شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ ابو داؤد 5313، سنن ترمذی 2369۔ پہلا شخص جو مسجد نبوی کی طرف رواں دواں تھا وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور تیسری عظیم شخصیت شاہد و عالم آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ تینوں مقدس ہستیاں جس کے گھر تشریف لے گئے تھے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت قدا تھا، اور بھوک سے نڈھال خاتون کوئی اور نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لفت جگر اور قلب سکون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو کہ کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ اس واقعہ کو لکھتے ہوئے ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں، بیان کرتے وقت زبان لرز جاتی ہے کہ اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا کئی دنوں سے فاقہ کر رہی تھی، جس کے صرف ایک اشارے سے اللہ رب العزت مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب کریم نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں جس کے حوالے کی ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنے دل کے ٹکڑے کے لیے دنیا کی بے شمار نعمتیں ان کی قدموں میں ڈال دیتے۔ آج ہمارے بچوں کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور تکلیف کے مداوع کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ و تکلیف نہیں پہنچی ہوگی اپنے لخت جگر کو بھوکا و پیاسا دیکھ کر؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ دوسری روایت میں آپ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کو مدینہ آنے کے بعد کبھی 3 دن تک برابر گہیوں کی روٹی نہیں ملی، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6454۔ پہلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور دوسری میں حضور کے اہل بیت کا ذکر ہے، یعنی صرف خود ہی بھوکے رہنے کو اپنا معمول نہ بنایا تھا بلکہ حضور کے اہل بیت کی حالت بھی ایسی ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے گندم کی روٹی کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی۔ حضرت صدیقہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہم چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے، صرف کھجور اور پانی پر ہمارا گزر اوقات ہوتا۔ ہاں، اگر کبھی کسی جگہ سے کچھ تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانہ نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو اس صورت میں کہ ایک وقت صرف کھجوریں ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6455۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ کئی بار فاقہ کشی کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک کمر سے لگ جاتا، میں اس پر ہاتھ پھیرتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، عرض کرتی، اے اللہ کے محبوب،
میری جان آپ پر قربان، آپ اپنے رب سے اتنا تو مانگتے کہ فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ اپنی بات اس حدیث سے اختتام پذیر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6460۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔